من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد أشرف النبيين وعلى آله المؤمنين أفضل المسلمين وعلى آلهم الطاهرين صلوات الله وسلام عليه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين إنما ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل وليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آله في مدة الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. امام زمانہ بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام پروردگار عالم کے لیے رب العالمین جس نے مجھے اور آپ کو بیش وہاں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی تعریف ممکن نہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ظالمان اس رب العالمین کا سچ شکر کہ جس نے مجھے اور آپ کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا. وہ رب العالمین جو اپنے کلامت میں کہتا ہے ایسی اعلیٰ حکومت پر زبان نشین اور تم میری کون سی نعمتوں کو جتلاؤ. بے شک بے شک. اور بندہ مومن اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہر شاہی میں نمائے کسی نعمت کو نہیں جتلا سکتا. ظالمان زندگی نعمت ہے، راہ راست پر قائم رہنا نعمت ہے. جس رات حق جان جائے، جو اس رات علی جان جائے، جس رات مستقیم جان جائے، اس پر قائم رہنا نعمت ہے. با ایمان اس دنیا سے جانا نعمت ہے. یعنی خدا کا مطیع و فرما بردار اگر اس دنیا سے گیا ہے تو اپنے ہونے کا حق ادا کر دیا. یہی حق پہچان لیا تو زندگی آسان. شب جمعہ کا آغاز ساعتیں جب شب جمعہ کی لگ جاتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ رحمتوں والا دن شروع ہو گیا. یہ وہ دن کہ جب اس شب میں امام کے سامنے تمام چاہنے والوں کے نام عمل کو پیش کرتے. یعنی وہ لمحہ کہ جس وقت کیے جانے والے تمام اعمال کو امام زمانہ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. ایک بات پوچھوں،
ظاہری دنیا میں جو میں اور آپ امتحان دیتے ہیں یا اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرواتے ہیں، اور اگر وہ امتحان دے اور والدہ محترمہ کے سامنے رزلٹ آنے والا ہو تو کیسی کیسے ہوتی ہے، یعنی جو کچھ کیا ہے اس کا سامنا ہو جائے گا، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ ظاہری ڈگریاں ہیں جس کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن دنیا میں بڑی اہمیت ہے. ڈگری نہ ہو نوکری نہیں ملتی. اچھا ڈگری اگر پاکستان جیسے دور کی بات کریں نقلی بنا لی جائے، عمل سے ثابت نہ ہو تو لوگ سوال کرتے ہیں آپ پڑھے لکھے ہو گے نا، تمہارے عمل سے ظاہر نہیں تو تم اتنے پڑھے ہوئے. یعنی جب انسان زبان کھولتا ہے، مولا علی کا کیا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب زبان کھولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو یعنی فقط ڈگری کافی نہیں ہے، عمل سے ثابت کرنا ضروری ہے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو باعلم ہے اور باعمل ہے. امام زمانہ کے سامنے نامہ عمل پیش کیا جاتا ہے. یہ وہ نامہ عمل ہے جو کہ امام زمانہ کو صحتیابی بھی دیتا ہے اور بیمار بھی کر دیتا ہے. میں اور آپ سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں نا، کسی بھی منت کے لیے میں اور آپ سلامتی امام زمان کی منت مان لیتے ہیں کہ پروردگار عالم میری مراد پوری ہوگی تو میں فنا تعداد میں، کوئی تعداد نہیں ہے، خدا اتنی توفیق خیر دے کہ میں اور آپ اس تعداد کو مکمل کرے، 1000 مرتبہ پڑھے، 786 مرتبہ پڑھے، کوئی بدل 110 مرتبہ پڑھے، جس کو پروردگار عالم توفیق خیر دے. سلامتی امام زمان پڑھو تو پروردگار عالم اس کو سلامتی عطا کر دیتا ہے. یہ سلامتی کے امام زمانہ ممتاز ہے جسے خدا بندے کریم سلامت رکھے. اس کو میرے اور آپ کی دعا نہیں ہے، لیکن جو میں اور آپ پڑھتے ہیں تو جو وہاں سے سلامتی چلتی ہے وہ مجھ تک جب آپ تک پہنچتی ہے تو میں اور آپ سلامت رہتے ہیں، وباؤں سے محفوظ رہتے ہیں، گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں. رحمتیں اس طرح سے گھر کر لیتی ہے کہ جب میرے اور آپ کے کام آسان ہونے لگ جاتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد چھٹے امام علیہ السلام جب وہ سفر کر رہے تھے اور ساتھ میں ایک بستی پڑی جہاں پر امام نحوی نماز ہے، خوش نصیب وہ لمحہ جب امام کے ساتھ ان کے چاہنے والے ہوتے. پروردگار عالم اس فرشتہ کی صدقے سے، یہاں پر آنے والی مقدس ہستیوں کے صدقے سے، جناب زہرا کے صدقے سے، امام زمانہ حق کے صدقے سے مجھے اور آپ کو اس ناطے بنا دے کہ میں اور آپ امام زمانہ کی زیارت کر سکیں. آنکھیں اس قابل ہو، دل اس قابل ہو، اعمال اس قابل ہو کہ میں اور آپ یوسف زہرا کا دیدار کر سکیں. امام کے ساتھ جانے والے ہیں، جس بستی میں قیام کیا، امام نماز پڑھ رہے ہیں، کہا مولا یہ بستی ہے، یہاں پر آل محمد کے چاہنے والے نہیں ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو منکر ہیں. امام نے نماز کو تمام کیا، ہاتھوں کی دعا کو بلند کی، دعا کیا پروردگار عالم ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کو جوڑے رکھ. چاہنے والے نے دل میں خیال کیا مولا تو وہ ہے جو دنیا کو دعا دیتی، جو نہیں مانتا اس کو بھی عطا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھتے نا بارگاہ میں وہ لوگ جو نہیں مانتے آ کر ہاتھوں کو پھیلاتے تو مولا اس کی دامن مراد کو بھر دیتے ہیں. وہ اتنے شفیق اتنے مہربان ہیں. آگے بڑھے ایک اور بستی کے پڑاؤ. چاہنے والوں نے کہا یہاں پر وہ لوگ ہیں جو آل محمد سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ سے بہت عشق کرتے ہیں، نماز کرتے جس کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، جو مسلح عبادت پر آ کر بتائے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو خدا بند کریم فخر و مباحات کرتا ہے فرشتوں میں کہ تمہارا سجدہ، تمہارا رکوع، تمہارا قیام کسی کام کا نہیں، اگر قبول ہوتا ہے تو ان کی نمازوں کے صدقے سے، جیسے میری اور آپ کی نمازیں قبول ہوتی ہیں. وہ جو نماز تمام کر کے ہاتھوں کی دعا کو بلند کیا اور کہا پروردگار عالم ان کے رزق ختم کر. اب بے چینی کی کیفیت تھوڑی سی علیحدہ ہے. جب میری اور آپ کی بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کچھ الٹا ہو رہا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے مولا شاید ناراض ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی کا دل دکھا دیا ہے. پروردگار میں ہی نہیں تھی آزمائش کے لیے. فوراً سوال کے مولا یہ تو چاہنے والے تھے ختم کر دی. کہا اگر تم جان جاتے ہم نے یہ کیوں کہا تم معرفت کی منزل پر فائز ہوتے. خدا بند کریم نے تمہیں ہمارا محتاج رکھا ہے، مولا بتا دیجئے، معرفت کی بھی دے دیجئے. آپ بتائیں گے تو میں اور جو ہے وہ بینا ہو جاؤں گا، میرا عمل
اور راہ راست پر آ جائے گا. کہا دیکھو وہ جن کے لیے کہا تھا کہ پروردگار کے رزق برکت دے اور یہ جڑے رہیں تاکہ یہ منتشر نہ ہو. سنو گے کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم اس سرزمین پر جو آل محمد کا چاہنے والا نہ ہو اسے پسند نہیں کرتا. یہ بات اور ہے کہ اس کی نظر میں کسی چیز کی اہمیت نہیں سوائے آل محمد کے. یہ کافروں کو بھی پانی دیتا ہے, کافروں کو بھی ہر غذا دیتا ہے, کافروں کو بھی نعمتیں دیتا ہے, کافروں کو بھی ہر چیز سے نوازتا ہے. وہ رب اتنا غفور رحیم ہے لیکن پسند نہیں کرتا. کہا جب ان کا رزق میں ان کی برکت ہوگی اور یہ جڑے رہیں گے تو یہ کہیں جائیں گے. اور جو آل محمد کا چاہنے والا ہے رزق میں جب وسعت نہیں ہوگی تو تلاش رزق میں ادھر ادھر منتشر ہوں گے. جب منتشر ہوں گے تو حب آل محمد دل میں لے کر جائیں گے. جو کردار آل محمد, تعلیمات آل محمد, حب آل محمد لے کر منتشر ہوں گے تو پروردگار عالم ہر ایک چاہنے والے کے عوض رحمتیں نازل کرتا رہے گا. اور اس طرح سے رحمتیں نازل کرے گا جن کے ساتھ ہوں گے ان پر بھی رحمتیں نازل ہوں گی. خدا کس کو راہ راست پر لگا دے یہ اس کے مقدر کا نصیب ہے. خود پر ہاں میں اور آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی عمل ایسا ہو جو امام کی منظور نظر بنا, کوئی مجلس ایسی ہو جس میں میں اور آپ آنسو بہائیں اور فاطمہ زہرا میری اور آپ کی سفارش کرے. کوئی سجدہ ایسا ہو جو حسین کی محبت میں اس طرح سے عطا ہو کہ خدا کی وحدانیت جوش میں آ جائے کہ تجھ پر جنت واجب ہے. میں اور آپ محتاج ہیں. ہم سعی کرتے ہیں امام زمانہ سے ملاقات کی لیکن فوراً سے حاضر. بہت معذرت کے ساتھ ماؤں سے گفتگو نہیں کر رہی, میری ماؤں کا عمل بہت پختہ ہے, لیکن ہم جیسے کم عمل فوراً سے سوچتے ہیں کہ بہت ناگان ہم جانتے ہیں. لیکن خداوند کریم جس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے اس کے لیے راستے خود بخود آسان سے سادہ ہو جاتے ہیں. میں اور آپ دعائیں دعا پڑھتے ہیں, دعائیں عہد پڑھتے ہیں. وہ دعائیں عہد جس کے لیے کہا 40 دن تک پڑھو اور مر جاؤ. خداوند کریم جس وقت کے امام کا ظہور ہوگا قبروں سے اٹھا لے گا. ہمارا وعدہ ہے جس رب نے اتنی بڑی سعادت مجھے اور آپ کو بخشی ہو 40 دن دعائیں عہد. یہ بات اور ہے کہ گناہ نہ کیا, اسی لیے ریگولر پڑھتے رہنا چاہیے. پروردگار نہ جانے میں کون سی 40 دعائیں ہیں وہ جس کے سبب اگر مجھے موت آ جائے تو امام زمانہ مجھے اپنے لشکر میں اپنے انصار و عوام میں شامل کرنا ہے. کوششیں کبھی ناکام نہیں جاتی. ان کی محبت میں بڑھایا جانے والا قدم کبھی پیچھے نہیں پلٹتا بلکہ وہ محبت میں اور بڑھ کر آگے آ جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت گناہگار ہوں. اگر محبت دل میں ہو تو رستے آسان ہو جاتے ہیں. وہ دور کہ جس وقت ظالموں نے پہرا بٹھایا ہوا ہے, اس طریقے کا پہرا بٹھایا ہے, اس طریقے کا پہرا بٹھایا ہے کہ کسی صورت بھی آل محمد کا احسا ایسے کر دو کہ لوگ کم سے کم ان سے ملاقات, اور اس طرح سے کم ملاقات کریں کہ جب ان سے کم لوگ ملیں گے تو کم لوگ دین اسلام پر فائز ہوں گے اور اپنے گناہوں کے سبب بھٹکتے رہیں گے. لیکن خداوند کریم جس کو صراط مستقیم پر فائز کر دے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ایسا ہی چاہنے والا مدینہ منورہ میں پہنچا ہے فاطمہ زہرا کے لال سے ملنے کے. عالم یہ ہے کہ مدینہ کی ہر گلی میں پیادے کھڑے کر دیے گئے ہیں. آگے جانے والے کا محاصرہ ایسا ہے بغیر بتائے جا نہیں سکتا. پھر یوسف زہرا فاطمہ کے لال سے ملاقات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ جس نے خداوند کریم سے رجوع کر لیا اور اس طریقے سے رجوع کیا کہ دل میں تہیہ کر کے نکلا ہے کہ پروردگار میرے اعمال یا گناہوں کے سبب کوئی رکاوٹ ہو یا دنیا کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے, تو چاہے تو سب دور ہو سکتا ہے. مدینے کے احاطے میں داخل ہوا. عالم یہ ہر طرف تہرا ہے, آگے بڑھنا مشکل ہے. اس خدا سے دعا مانگ رہا ہے پروردگار عالم فاطمہ زہرا کے لال سے ملاقات کے راستے آسان کر دے. ابھی دعا کر رہا تھا, صدق دل سے خدا کو پکار رہا تھا, سامنے سے ایک سبزی فروش آیا. فوراً سے دل میں خیال آیا خدا نے میرے لیے ایک بہت بڑی نوید بھیجی ہے. سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس مدینے کے فلاں محلے میں مجھے سبزی بیچنی ہے. کہا بھائی ایک کام کر دے گا؟ کہا کیا؟ کہا صرف ایک دن کے لیے اپنا کھیلا دے دے, یہ میرا لباس تو پہن لے, اپنا لباس مجھے دے دے. اپنا بہترین لباس اسے دیا, اس کا پھٹا ہوا لباس خود پہنا, سبزی کا ٹھیلا لے کر چلا ہے. اب جس چیک پوسٹ پر پہنچتا ہے پیادے کھڑے ہوئے سوال کر رہے کہاں جا رہے ہو, وہی نام مولا لے کر آسانی سے چلے. ہر بار کے سوال میں سوال ہوتا تھا
اور وہ کہتا تھا سبزی بیچنے جا رہا ہوں، اور یا علی یا علی یا علی دل میں چلتا رہتا تھا. راستے آسان ہوتے رہے، ہر کوئی یہ کہتا تھا جلدی جاؤ سبزی بیچو اور واپس آؤ، ہمارا وقت ضائع نہ کرو. ابھی آگے بڑھتے 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 وہ دروازہ آ گیا جہاں پہ زہرا کا لال رہتا ہے. خداوند کریم مجھے اور آپ کو بھی اس مقام پر جانا نصیب فرمائے جو فاطمہ زہرا کا گھر ہے، جہاں پر سلمان آ کر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتے، جہاں پہ جبرائیل امین آ کر حاضری دیا کرتے ہو، جہاں پر فرشتوں کی قطار لگتی ہو، جہاں پر فاطمہ زہرا آسمان والوں سے باتیں کرتے ہو، اس مقام کی زیارت کرنا کتنی خوش نصیبی ہے. پہنچنے والے نے اس مقام پر پہنچ کر کہا مولا یہاں تک لے آئے ہیں تو زیارت بھی ممکن کر دیجیے. ابھی جو آوازیں لگا رہا تھا سبزی خرید لو سبزی خرید لو، دروازہ کھلا، سامنے سے خادم آیا. خادم کو دیکھ کے ساری امیدیں پانی میں مل گئی. اب تو خادم سبزی خریدنے کا مولا سے ملاقات ممکن نہیں. پھر وہی خدا سے رجوع کیا، پروردگار عالم جب اس در پہ لے کر آیا ہے، میں نے سنا ہے اس در پہ تو خالی ہاتھ واپس پلٹ کر جاتا نہیں ہے. مولا میں تیرے سیدہ پہ کھڑا ہوا ہوں، میرے دامن مراد کو بھر دے، ان کی زیارت کروا دے کہ جن کی محبت میں چل کر یہاں تک آ گیا ہوں. بس ایسے میں خادم آگے بڑھا اور کہنے لگا کیسی سبزی بیچتے ہو؟ کل کی سبزی خراب تھی، آج تمہیں مالک خود پسند کر کے تم سے سبزی خریدیں گے. اتنا سننا تھا جلدی سے اندر داخل ہوا ہے، اس کی زیارت کی ہے جس کی محبت میں چل کر وہاں تک پہنچا تھا. فاطمہ زہرا کے لال کی زیارت ہو رہی تھی، وقت کا محمد سامنے تھا، آنکھیں اس طرح سے نور کو دیکھتے ہوئے خیرہ ہو رہی تھی کہ زبان ساتھ دے نہیں رہی تھی. سبزی بیچتے ہوئے باہر کھڑے ہوئے پیادے کے کان لگا کر سن رہے تھے. امام نے مسکرا کر کہا پریشان نہ ہو، ہم جو بھی گفتگو کریں گے انہیں سمجھ نہیں آئے گی. کہا مولا حاجت لے کر آیا ہوں، زیارت تو کرنی تھی لیکن ایک مشکل میں ہوں، اس مشکل کو حل کر دیجئے. مولا نے کہا اس در پر آئے ہو ساری مشکلیں جانتے ہیں، اس در پر آئے ہو ساری مشکلوں سے واقف ہیں، ہم تمام مشکلوں کو آسان کرنے والے ہیں. کہا مولا مشکل بتاؤں؟ کہا مشکل بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں معلوم ہے تم نے زوجہ کو غصے میں طلاق دے دی اور زوجہ سے بہت محبت کرتے ہیں. کہا مولا اب میں کیا کروں، نہیں رہ سکتا. بس ایسے میں امام نے مسکرا کر کہا تمہاری طلاق نہیں ہوئی، تمہارے لیے وہ حلال ہے. کہا مولا دنیا تانے دے گی. مولا نے کہا دنیا سے جا کر کہہ دینا خدا نے کہا ہے غصہ حرام ہے اور حرام حالت میں حلال کام ہوتے نہیں ہے. تمہاری طلاق ہوئی نہیں ہے. سبزی فروش کی باہر آیا، اسی وقت زمین پہ سجدہ بشکر کیا، اور اس وقت جب سجدہ بشکر کر رہا تھا قیادے پوچھ رہے تھے روز سبزی بیچتے ہو آج شکر کیوں کر رہے ہو؟ کہا خدا کا شکر ہے آج بہت ساری سبزی ہم نے بیچ دی ہے. بس ایسے میں جب باہر آیا اس سبزی فروش کو پیسے دیے، اس نے کہا ارے یہ تو بہت بڑی کرامت ہو گئی، اتنی جلدی ساری سبزی بیچ کر آ گئے ہو. کہا نہ صرف سبزی بیچی ہے بلکہ اپنی مشکل بھی حل کر کے آیا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام بلند تر صلوات مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم سے. ہاں انسان من کچھ مشکل نہیں، میں اور آپ مشکل میں میں اور آپ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں نا خدا نے توفیق دی. یہ جملہ ناشکری ہے. خدا وہ ہے کہ جو سب کو توفیق دے کر بھیجتا ہے. یہ میری اور آپ کی کاہلی ہے یا عمل کی کمی جس کی سبب میں اور آپ لوگ شب جمعہ اور 28 سفر کا ظالمن رات کسی قیامت سے کم نہیں. آخری دور سے چل رہے ہیں، یہ سوچ کر پوچھا کیجیے گا کہ اگلے برس زندہ ہوئے فاطمہ نے منتخب کیا تو اس در پر ورنہ نہ تو سیاح سمجھ کر فاطمہ ستاروں آج فاطمہ زہرا کی یتیم کل زہرا یتیم ہو جائے گی. خدا کسی کو یتیم، خدا کسی کو بن باپ
जाते हैं तो बेटियों की आवाजें फूट जाती हैं। सुनेंगे क्यों? क्योंकि सुनते सब हैं, वो जो सुना करता था मट्टी तरह खुदा वंदे करीम जनाब सकीना और बीबी फातिमा के बाबा के सदक़े से कोई बच्ची यतीम था। आज एक और भी यतीम की शादी। ये कौन यतीम है जो अभी बहुत 3 बरस का है? ये कौन यतीम है जिसके बाबा को जहर देने वाले ने ऐसा जहर दिया जो खुद घर में रहता था? हालत रोजा से जब मौला ने अफ्तार किया और अलमास नामी हीरे का जहर मौला को मिला है, मौला ने वो पानी पिया। पीने के बाद कलेजे के टुकड़े कट कट कर निकलना शुरू हुए हैं। फातिमा ज़हरा का लाल अरे रसूल खुदा के रोजे पर गया। आलम ये है, सुनेंगे क्या सवाल किया? अरे जब सदा आई है ना तेरी अक्कस से हसन के नाना जान कुर्बान, कहा नाना क्या थोड़ी सी जगह मिल सकती है? ऐसे में नाना ने कहा काश ये दुनिया ऐसा होने देती। इमाम हसन ने रुख तब्दील किया, दीवारें पकड़ते हुए माँ की कब्र पर आए हैं। औलादे जब माँ की कब्र पर आती है तो अपने अहवाल को बयान कर देती है। अरे हसन ने अपने दुख कैसे बयान किए मुझे नहीं मालूम। अरे मुझे इतना पता है जब हसन मुस्तफा ने कहा अम्मा मैं रसूल खुदा के रोजे पर गया था, नाना ने कहा काश दुनिया ये ऐसा होने देती। अरे फातिमा ने कहा हसन मेरे लाल अगर नाना के पहलू में जगह ना मिले तो माँ के पास चले आना, ये माँ अपनी झोली में जगह दे देगी। आज उसकी शहादत की शब है। अरे मैं और आप कब्र हुसैन पर जाते हैं, हदिया और नजराना पेश करते हैं, ताबूत हसन की नजराना पेश करते हैं। ये वो है जिसकी कब्र सूनी पड़ी हुई है, वो जिसके माँ के पहलू में जो सोया हुआ है, उसकी कब्र में भूल नहीं चुका सकते, उसकी कब्र को थाम कर दुआ नहीं मांग सकते, उसकी कब्र पे हुसैन का पुरसा नहीं दे सकते। अरे आज करबला वाले हुसैन चल कर आए हैं पुरसा देने के लिए। हसन मुस्तफा आए जिस वक्त आए हैं ना, अरे बिस्तर पे लेटे हैं, 3 बरस के बाद से आगे बढ़ के बाबा के सीने पे लेट गए। अरे करवा ने जल्दी से हटाया कासिम, बाबा के सीने में बहुत दर्द है। अरे इमाम हसन तड़प गया, तड़प के कहते फरमा मेरे लाल को मुझसे जुदा ना करो। अरे यतीमी की शब शुरू होने वाली है, कुछ देर हमारा लाल हमारे सीने में रहने दो। मेरा इमाम खून उगल रहा है, कलेजे के टुकड़े एक लगन में है। जैसे ही सुनाना ज़ैनब आई है, बहन चलकर आई है। जब बहनें भाइयों से मिलने आती है ना, दुआ करती है परवरदिगार आलम मेरे भाई को सलामत रखना। अरे लगन में बहुत से टुकड़े देखे, अरे जल्दी से कहा इस लगन को ढाक तो कहीं ज़ैनब न देख ले। मैं कहूंगी मौला अरे ये तो कलेजे के टुकड़े हैं, करबला का मैदान होगा, कासिम का लाशा होगा, टुकड़ों में तकसीम लाश होगी, ज़ैनब की निगाहें कासिम को ढूंढेगी। बड़ी कयामत की घड़ी है। अरे जब हसन मुस्तफा ने इस दुनिया को छोड़ा, चाहने वालों ने जनाजा तैयार किया, बहन ने कफन दिया। ये फातिमा का अमीर बेटा है जिसको कफन मिला है। सुनेंगे किसने कफन? नो कफन, वो जो गरीब है उसे कफन मयस्सर नहीं होगा। अरे जब जनाजा उठाया गया ना, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, जनाजा उठ रहा है, अली की बेटियां भाई को छोड़ने के लिए जोड़ी तक आई है। अरे हुसैन ने हसन के जनाजे को कांधा दिया, सैयद सज्जाद ने कांधा दिया हुआ है। जनाजा लेकर आगे बढ़े, एक मजदूर ऐसी आई जो खच्चर में सवार थी। अरे सवाल किया हुसैन भाई को लेकर कहाँ जा रहे हो? उसके बाद जो तीरों की बारिश हुई, हुसैन
کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، حسین نے کہا بس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، یہ مدینہ ہے کربلا نہیں۔ ارے جنازہ آیا، علی کی بیٹیوں نے حسن کے جنازے میں سے تیر نکالنے شروع کیے، کچھ تیر زینب نے نکالے، کچھ تیر کلثوم نے نکالے۔ ارے بہنیں روتی جاتی تھی بھیا میں نے کفن تو سفید دیا تھا، یہ لال کیسا ہو گیا؟ ارے دوسرا کفن ملا، میں کہوں گی مولا ارے یہ کیسی غربت تھی؟ ارے جنازے میں تیروں کی بارش، ارے کربلا کے میدان میں آئے حسین کے لاشے پر اتنے تیر تھے کہ حسین کا لاشا تیروں پر تھا۔ زینب فریاد کرتی رہی، اے فوجی اشقیا میرا بھائی بڑا پیاسا ہے، کوئی دو بوند پانی دے دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔